بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مشہور امریکن مصنفہ کی موٹیویشنل سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، ہیلن کیلر کی کہانی قوت سماعت، گویائی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے جس نے اپنی معذوری کے باعث نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت سے ہر اس انسان کے جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں رکاوٹ سمجھتا ہے کے لیے ایک مثال بنی۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے اس دنیا کو دیکھے بغیر دیکھا اور سنے بغیر سنا اور گویائی کے بغیر اپنا پیغام ساری دنیا کو پہنچایا۔ اس لڑکی کی کامیابی میں بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں نہ جانے کتنی بے چینیاں اور بے حسیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کہانی کو سننے کا مزہ تب آئے گا جب آپ خود کو ہیلن کیلر کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ بھی بولنا نہیں سیکھے کہ آواز سلپ کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ ہی سن اور نہ ہی دیکھ کے وہ کچھ سیکھ سکتی ہے۔ دوستو، تصور کریں اسے کیسے کچھ سکھایا جائے، کیسے کچھ دکھایا جائے اور کیسے کچھ بتا کر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز میں ہی اندھیرا ہے۔ کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی ہے۔ کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے ہیں۔ 27 جون 1880 میں امریکہ کے ایک قصبے البات میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے نہ صرف قوت سماعت بلکہ قوت گویائی اور آنکھوں سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن اپنی تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو اس کے والدین بہت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جائے جس سے ہماری بچی پڑھ سکے۔ اسی صورت میں انہیں گراہم بیل، جو کہ ٹیلی فون کے موجد ہیں، کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں خصوصی اسکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پرنکس اسکول، وہاں ہیلن کیلر کو پہنچتی ہے جو نابینا افراد کے لیے ہے۔ یہاں ہیلن کیلر کو ایک استانی ملتی ہے جو 49 سال تک ہیلن کو پڑھاتی ہے۔ استانی جس کا نام اینی ہے، ہیلن کیلر کو حروف تہجی کا عمل سکھاتی ہے۔ اینی ہیلن کے ہاتھ میں ایک گڑیا دیتی ہے اور دوسرے ہاتھ پر الفاظ لکھ کر نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے ہاتھ پر پانی گراتی ہے اور نام لکھانے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی اسے انڈے سے چوزا نکلنے تک کا عمل ہاتھ پر محسوس کرواتی ہے۔ اس طرح یہ مشکل کام 1 سال کے اندر انجام پاتا ہے اور اب ہیلن کیلر اس قابل ہو گئی ہے کہ اسے نابینا افراد کے اسکول میں داخل کرایا جا سکے۔ دوستو، 1888 میں وہ باقاعدہ نابینا افراد کے اسکول جانے لگتی ہے۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوا۔ یہ ایک جدید طریقہ تھا جس میں تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پہچانا جاتا تھا۔ ہیلن کے لیے بریل کافی مددگار ثابت ہوئی اور وہ پڑھنا لکھنا سیکھ گئی۔ 1890 میں اس کی عظیم استانی نے اسے کچھ مشقیں کروائیں جس کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ آوازیں اتنی آہستہ ہوتی ہیں کہ ان کو بس اینی ہی سمجھ پاتی ہے۔ اسکول کی 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی گئی اور وہاں 2 سال راہیٹ ہیماسین اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ 1900 میں ہیلن نے لاطینی، یونانی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب جس کا نام اسٹوری آف مائی لائف تھا، لکھی۔
دوستوں 1904 میں 24 سال کی عمر میں اس نے گریجویٹ مکمل کیا۔ ہیلن اپنی محنت اور عظیم استادی کی مدد سے ایک اسپیکر اور ایک مصنف بنتی ہے۔ کالج کی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف کتابیں شوق سے پڑھتی اور لکھتی تھی۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی، اس لیے اس نے خود کو رفع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ وہ اپنی کتاب سٹوری آف مائی لائف میں لکھتی ہے کہ میری زندگی کا خوبصورت دن وہ تھا جب مجھے میری ٹیچر ملی۔ مجھے میری ٹیچر نے بتایا کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھی ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت اور پیار کا انجام تھا کہ یہ مشکل ترین کام 1 سال میں انجام کو پہنچا۔ ہیلن نے اپنی ساری زندگی اپنے جیسے افراد کے لیے مختصر کر دی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی رہی۔ وہ نابینا افراد کے بے شمار اداروں کی رکن تھی۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کا وہ باقاعدہ جواب بھی دیتی تھیں۔ دوستوں، ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے 1924 میں امریکہ فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت حاصل کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہیں۔ وہ اس کے علاوہ دنیا بھر کے بے شمار تنظیموں کی ممبر بھی رہ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضمون لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں فورسٹ دی کنگ کتاب لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی حیات پر کتاب سٹوری آف مائی لائف لکھی۔ دوستو، 14 ستمبر 1964 میں امریکن صدر نے انہیں صدارتی اور بورڈ آف فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعزازات میں سے ایک ہے۔ ہیلن کا ایک انٹرویو آپ کے لیے پیش خدمت ہے جو شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ دوستو، ہیلن کہتی ہیں کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر انسان سے اس کی بصارت سماعت لے لی جائے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ بصارت اسے اندھیروں کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنے بصارت والے دوستوں کو آزمایا ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سیر کر کے واپس آنے والے دوستوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ کہتے تھے کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ جنگل میں سیر کرنے کے بعد انہوں نے کچھ نہ دیکھا ہو۔ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، میں چیزوں کو چھو کر محسوس کر لیتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑا ان سب چیزوں کو دیکھنے کی خواہش کی وجہ سے۔ اگر میں چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو یہ دیکھ کر کتنے پرکیف ہوں گے۔ تو میں نے تصور کیا میں دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلے میں ان لوگوں کو دیکھوں گی جن کی رحم دلی کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی۔ میں نہیں جانتی آنکھوں کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جا سکتا ہے۔ میں تو صرف ہاتھوں سے ان کا چہرہ چھو سکتی ہوں۔ میں اداسیاں اور خاموشیوں کا پتہ لگا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت معلوم کی۔ وہ صرف پسماندہ ہوئے اور کہا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد جنگل میں سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو قدرت کے نظاروں سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگدار سورج کو غروب ہوتے ہوئے سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی اور دوسرے دن انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی
اور میوزیم چلی جاؤں گی۔ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں میں چھو سکتی ہوں، میں نے دیکھنا چاہوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی سینما میں جانا چاہوں گی۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ 3 دن آنکھوں کے بغیر گزاریں تو آپ اپنی آنکھوں کا استعمال ایسا کرنا شروع کر دیں گے جیسے آپ نے کبھی بھی نہ کیا ہو۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے اس سے محبت محسوس کرنے لگیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب کو دوبارہ ملنا چاہوں گی اور قدرت کی نئی رنگینیاں اور نئی خوبصورت کو تلاش کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں باقی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور رات کو پھر نہ ختم ہونے والے اندھیروں میں گم ہو جاؤں گی۔ پھر یہ تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنی ان گنت چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ میں جو نابینا ہوں، بصارت والوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی آنکھوں کا استعمال ایسے کریں جیسے یہ نعمت ان سے کل محروم ہونے والی ہے، اور باقی تمام نعمتوں کا استعمال بھی ایسے کریں۔ دوستوں، یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو اپنی رکاوٹ سمجھتے ہیں اور کامیابی سے دور بھاگتے ہیں۔ راستے جتنے بھی دشوار ہوں، منزل کی خوبصورتی انہیں آسان بنا دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس کہانی سے ضرور سبق اندوز ہوں گے اور آج ہی سے محنت کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مزید اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔